نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. صدق اللہ مولانا العظیم. حیا والا سخی جسے عثمان کہتے ہیں، حیا والا سخی جسے عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی پیارا جسے جامع القرآن کہتے ہیں. محترم سامعین، چونکہ ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ امام مظلوم خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اس مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا ممتاز تھا، اور اللہ پاک کے ہاں آپ کا مقام کتنا اونچا ہے. اس کا اندازہ آپ کو ان روایات سے ہو جائے گا جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھا جب آپ نے جیش اسرا یعنی غزوہ تبوک کے لیے مالی امداد کے سلسلہ میں لوگوں کو جوش دلایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پرجوش تلقین سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں کام آنے کے لیے 100 اونٹ مہا ان کے جولوں اور پالانوں کے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. یعنی اس جنگ کے لیے میں اللہ کی راہ میں 100 اونٹ مہا ان کے ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد اسی مجلس میں یا کسی اور موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو اس جنگ کے لیے امداد و معاونت کی طرف متوجہ کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، پہلے 100 اونٹوں کے علاوہ مزید 200 اونٹ مہا ان کے جولوں اور پالانوں کے اللہ کی راہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. بس حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه. یعنی اس عمل کے بعد اب عثمان جو بھی کریں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس عمل کے بعد اب عثمان جو بھی کریں اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس حدیث کو ترمذی شریف نے روایت کیا ہے. اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب کہ جیش اسرا یعنی غزوہ تبوک کا سامان جہاد تیار اور فراہم کیا جا رہا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار اپنے کرتا کی آستین میں بھر کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور ان کو آپ کی گود میں بکھیر دیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے اس مالی ایثار کے بعد عثمان سے اگر کوئی گناہ بھی سرزد ہو جائے تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بیعت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے مکہ گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے جان نثاری کی بیعت لی، اور جب تمام مسلمان بیعت کر چکے اور حضرت عثمان وہاں موجود نہیں تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے کام پر گئے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہاتھ جو حضرت عثمان کی طرف سے تھا باقی تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کے ان ہاتھوں سے کہیں افضل و بہتر تھا جو ان کے اپنی طرف سے تھے۔ بیعت رضوان اس بیعت کو کہتے ہیں جو مکہ سے تقریباً 15-16 میل کے فاصلہ پر حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے لی تھی۔ اس بیعت کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ فتح کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب کہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال اس آیت کا مضمون اور جو احادیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ پاک کے نزدیک بھی اور حضور علیہ السلام کے نزدیک بھی ایک ممتاز اعلیٰ و عرفہ مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مال و دولت کی کثرت سے نوازا تھا، اور ان کی خوش قسمتی کہ ان کا یہ مال و دولت اسلام کی خدمت اور اسلام کے غلبہ کے لیے جہاد اور غریب مسلمانوں کی مدد اور تعاون کے لیے استعمال ہوا۔ انہوں نے بے دریغ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہی اوصاف حمیدہ عطا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ آپ ذو الحجرتین بھی ہیں اور ذو النورین بھی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔